چلی میں بھی تبدیلی کی ہوا چلی اور ایک 35 سالہ نوجوان گیبریل بورک ملک کا صدر بن گیا۔ مسٹر بورک نے صدارتی انتخابات کی دوسری راؤنڈ میں انتہائی دائیں بازو کے حریف ہوزی اینٹونیو کاسٹ کو حیران کن بڑے فرق سے شکست دی، جس سے ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ 35 برس کے نوجوان نے ایک ایسے ملک کے لیے بڑی بڑی آئینی تبدیلیوں کا وعدہ کیا جو حالیہ برسوں میں عدم مساوات اور بدعنوانی کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں سے لرز اٹھا تھا۔ جب گیبریل بورک نے اپنے بائیں بازو کے بلاک کی جانب سے صدر کے لیے انتخاب لڑنے کے ٹکٹ کا پارٹی انتخاب جیتا تو انہوں نے ایک دلیرانہ عہد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کو بدلنے والے نوجوانوں سے مت ڈرو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں عدم مساوات بے انتہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امیروں کے لیے انصاف اور غریبوں کے لیے انصاف اور ہے، اور ہم مزید اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ چلی کے غریب عوام عدم مساوات کی قیمت ادا کرتے رہیں۔ مسٹر بورک کو نہ صرف ایک منقسم ملک کا سامنا ہے بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے پارلمانی نظام پریشان سرمایہ کار اور ایک سست معیشت کا بھی سامنا ہے جو حالیہ سیاسی ہلچل اور وبائی امراض کا نتیجہ ہے۔ لیکن بورک پر عزم ہے اور کچھ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے، بلکہ وہ اپنی جوانی کو ملک کے لیے یوٹیلائز کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ خبر چلی کی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ انہیں ایک نوجوان قیادت میسر آئی، لیکن اس کے برعکس یہاں وہی گھسی پٹی خبریں ہیں کہ سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف پاکستان آ رہے، فلاں سیاستدان انہیں لینے جا رہے ہیں، یا جب وہ آئیں تو ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا یا انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو یہاں جوان سال قیادت کا بحران پیدا ہو چکا ہے، تبھی ہم آزمائے ہوئے سیاستدانوں پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو اس میں اتنی ہائپ یا اس خبر کو اتنا بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب نون لیگ والے ان کے آنے کے بارے میں بیان داغتے ہیں تو حکومتی بینچوں سے بھی ترکی بترکی جواب آتا ہے، جس سے بحث مزید طول پکڑ لیتی ہے۔ حیرت ہے کہ ان باتوں کا آغاز کہیں اور سے نہیں ہوا بلکہ اس وقت ہوا جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ اجلاس میں یہ کہا کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں۔ اور ان باتوں کو تقویت اس وقت ملی جب عمران خان نے صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نواز شریف صرف ڈیل سے واپس آئیں گے، بقول شاعر وہ جہاں خاک سے اڑتی ہے وہیں پر لکھ دیں، چمک سکتا ہے ہم جو ایک شعر کسی دستے حسین پر لکھ دیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کا نیا سیاسی منظرنامہ کیا بن سکتا ہے؟ اس بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈیل کیا ہے اور کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ دیا ہے کہ ہر سیاسی جماعت یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ شیخ رشید احمد نے واضح کر دیا کہ حکومت میں آنے کے لیے ہر سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنی مدد پوری کرے گی۔ شیخ رشید احمد کی دوسری بات یہ بھی درست ہے کیونکہ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہوتی تو موجودہ حکومت کی باقی رہ جانے والی مدت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ آئندہ عام انتخابات کے ذریعے بننے والی حکومت کے لیے ہوگی جس کی مدت 5 سال ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوری حکومتیں کسی ڈیل کے ذریعے بنتی ہیں؟ اس کے لیے ہم ماضی میں چلتے ہیں اور یہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا رہا ہے۔ واجد شمس الحسن کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ وہ شخصیت تھی جن پر محترمہ بے نظیر بھٹو حد سے زیادہ یقین رکھتی تھی۔ محترمہ کسی بھی مسئلے میں پڑ جاتی تو واجد شمس الحسن ان کی رہنمائی بھی کرتے۔ 1972 میں بھی واجد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے سرکاری وفد کا حصہ تھے جس نے شملہ معاہدے کے لیے بھارت کا دورہ کیا تھا۔ وہ پاکستان کی ایک چلتی پھرتی سیاسی تاریخ تھے۔ ان کی کتاب بھٹو خاندان میری یادوں میں وہ بڑی تفصیل سے پاکستان کے سیاسی حالات میں بیرونی طاقتوں کے اثر انداز ہونے پر قلم کاری کرتے ہیں۔ واجد صاحب لکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے عقیدت رکھنے والے ایک صاحب رحمان چشتی لندن کی ایک کاؤنٹی میں کونسلر تھے۔ یہ کسی وقت کے ساتھ پاکستان آئے۔ اسلام آباد میں ان کی ملاقات برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ہوئی۔ رحمان چشتی نے ہائی کمشنر سے کہا پاکستان کے حالات خراب ہیں، برطانیہ کی حکومت جنرل پرویز مشرف پر الیکشن کرانے کے لیے پریشر کیوں نہیں ڈالتی؟ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا میں یہ کوشش کر سکتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے بے نظیر بھٹو کیا چاہتی ہیں۔ رحمان چشتی نے کہا بے نظیر الیکشن چاہتی ہیں، دوسرا جنرل مشرف اگر صدر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں وردی اتارنا ہوگی۔ اس کے بعد رحمان چشتی لندن میں بے نظیر بھٹو اور واجد شمس الحسن سے ملے اور انہیں ہائی کمشنر کا پیغام دیا کہ بی بی برطانوی وزیر خارجہ فارن سیکرٹری جیک ایسٹرا کو خط لکھ دے۔ واجد شمس الحسن نے بے نظیر بھٹو کی طرف سے جیک ایسٹرا کو خط لکھ دیا۔ جیک ایسٹرا نے چند دن بعد بے نظیر بھٹو کو ملاقات کا وقت دے دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے ملاقات میں بتایا ہماری پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتخابات ہوں اور تمام پارٹیوں کو ان میں حصہ لینے کی اجازت ہو۔ جیک ایسٹرا کا کہنا تھا جنرل مشرف اس شرط پر الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں اگر آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور پاکستان بھی نہ جائیں۔ محترمہ نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میری پارٹی اس وقت تک الیکشن نہیں لڑے گی جب تک میں الیکشن مہم نہ چلاؤں۔ اس پر جیک ایسٹرا نے پوچھا آپ کے امریکہ سے تعلقات کیسے ہیں؟ بے نظیر نے جواب دیا جیسے آپ کے ہیں۔ جیک ایسٹرا نے ملاقات کے آخر میں کہا میں آپ کو امریکہ سے بات کر کے بتاؤں گا۔ واجد شمس الحسن نے انکشاف کیا جیک ایسٹرا کے ساتھ ملاقات کے چند دن بعد امریکی وزیر خارجہ کونرڈ لیزر رائس لندن آئی اور اس نے لندن میں امریکہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے گھر بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات 3 گھنٹوں پر مشتمل تھی۔ اس ملاقات کے تھوڑے عرصے بعد بے نظیر بھٹو اور کونڈولیزا رائس کے درمیان امریکہ میں خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس خفیہ ملاقات کے چند ہفتے بعد امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ باؤچر نے بے نظیر بھٹو سے ملاقات کے لیے دبئی آئے۔ بے نظیر اور واجد شمس الحسن کو ایک شاپنگ مال میں بلوایا گیا ہے۔ پارکنگ میں امریکی ایمبیسی کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر رچرڈ باؤچر کے پاس پہنچ گئے۔ باؤچر نے بتایا جنرل مشرف آپ کے کسی نمائندے سے براہ راست ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر نے جواب دیا میں جنرل مشرف سے خود ملاقات کروں گی۔ رچرڈ باؤچر نے بے نظیر سے ملاقات کے بعد اسلام آباد چلا گیا اور وہاں سے واجد شمس الحسن کو ای میل کی جنرل مشرف بے نظیر سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اوکے کر دیا۔ جنرل مشرف کا فون آیا اور ابوظہبی کے سلطان کے محل میں میٹنگ طے ہو گئی۔ 27 جولائی 2007 کو میٹنگ ہوئی۔ بے نظیر کے ساتھ رحمان ملک اور مخدوم امین فہیم، جبکہ جنرل مشرف کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق پرویز کیانی اور پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز تھے۔ تاہم دونوں کی ملاقات 1 to 1 تھی اور یہ 4.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ جنرل مشرف چاہتے تھے بے نظیر پاکستان نہ آئیں۔ یہ اس کے عوض ان کے تمام مقدمات ختم کرنے کے لیے تیار تھے، مگر محترمہ ہر صورت پاکستان جانا چاہتی تھی۔ جنرل مشرف نے آخر میں بے نظیر کو سینٹ میں آنے کی آفر کر دی، لیکن بے نظیر اپنی بات پر قائم رہی۔ جنرل مشرف نے بی بی سے کہا میں پارلیمنٹ میں بل لا کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال کرنا چاہتا ہوں، جو میں جسٹس افتخار محمد چودھری سے جان چھڑا لوں گا، آپ مجھے سپورٹ کریں۔ لیکن بی بی نے ہنس کر انکار کر دیا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ان تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ معاملات چلتے رہے اور پھر جنرل پرویز مشرف محترمہ کو 3ری بار وزیر اعظم بنانے پر بھی راضی ہو گئے اور الیکشن کروانے پر بھی۔ یہ خوشخبری کونڈولیزا رائس نے بے نظیر بھٹو کو فون کر کے سنائی اور یوں محترمہ بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آ گئی۔ الغرض ہمیں اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے فیصلے کس قدر نچلی سطح پر ہوتے ہیں، یعنی جو امریکہ اور برطانیہ کے سے دور اور وزیر اعظم تک نہیں بلکہ ہائی کمشنر یا خارجہ تک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر زور نہیں دینا چاہیے کہ کون آ رہا ہے یا کون جا رہا ہے، اور پھر یہ نہ تو چلی ہے اور نہ چلی جیسے عوام۔ اس لیے اب نواز شریف کو بھی چاہیے کہ وہ آئیں، مقدمات کا سامنا کریں اور پھر سے سرخرو ہو جائیں، کیونکہ اگر ہمارے مقدر میں آپ لکھ دیے گئے ہیں تو اس ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کیونکہ لکھنے والوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ بابا اسکرپٹ لکھیں اور اس میں تبدیلیاں کریں، کیونکہ لکھے گئے اسکرپٹ میں چھوٹی موٹی تبدیلی تو ہو سکتی ہے مگر کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہ رکھی جائے۔ اس لیے انہیں فی الوقت آ جانا چاہیے تاکہ ان کے لیے باقی کے رستے ہموار کرنے